اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صورتحال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید تنویر حیدر۔ ناظرین، آج جب ہم اقصائے عالم پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہر طرف ہمیں آگ اور خون کا ایک طوفان نظر آتا ہے۔ ہر طرف جنگوں کے شعلے جو بھڑک رہے ہیں، خصوصاً ہمارے اس خطے میں یا مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں جو ہے کتنا عرصہ سے شام ہو گیا، لبنان ہو گیا، اور اسی طرح اب لیبیا دیکھ لیں، وہاں جو ہے نا ہر طرف جو ہے نا ایک آگ لگی ہوئی ہے۔ تو اسی اثناء میں جب ہم اپنے پاکستان کے ارد گرد دوڑاتے ہیں، پاکستان کے جوار میں دیکھتے ہیں، تو یہاں بھی جو ہمارے جس طرح برادر مسلم ممالک ہیں، آپ افغانستان کو لے لیجئے یا ایران کو لے لیجئے، تو یہ عرصہ دراز سے یہاں بھی ایک جنگ زدہ جو ہے یہ علاقے رہے ہیں۔ افغانستان جو ہے وہاں تو جنگ کی آگ ابھی تک ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ سوویت یونین کے جانے کے بعد اس کے دوران بھی وہاں ایک جنگ جاری رہی، بے شمار لوگ ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد 9/11 کے بعد طالبان کی حکومت آئی، یا اس سے پہلے جو تھی صورتحال تھی، وہ وہاں ایک آگ اور خون کا جو کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد 9/11 کے بعد جو کچھ ہوا، آپ سامنے ہے جو کچھ وہاں جو ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا اس سے پہلے یا جو اب تک ہو رہا ہے، ابھی بھی وہاں جو ہے حالات جو ہے وہ نارمل نہیں ہوئے، ایک طرح سے خانہ جنگی کی صورتحال ہے۔ پھر ہم دوسری طرف اپنے برادر ملک ایران کی طرف دیکھتے ہیں، تو یہ بھی تقریباً 50 سال سے یہاں بھی کئی مسائل آئے۔ سب سے پہلے تو انقلاب اسلامی کی وجہ سے یہاں کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہاں انہوں نے قربانی دی۔ پھر اس کے بعد جو ہے پھر کیا ہوا کہ عراق نے ایران پر حملہ کر دیا، اور یہ 8 سال تک یہ جنگ جاری رہی۔ اس میں بھی دونوں طرف سے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے۔ تو یہ سارے ممالک جو ہیں اپنا وہ جنگ کے میدان کے شاہ سوار رہے ہیں، لیکن الحمدللہ اب یہاں پاکستان میں اس طرح کی صورت نہیں بنی۔ ہمارا یہ ملک جو ہے یہ بچا رہا کسی بڑی جنگ کی وجہ سے۔ لیکن کیا یہ صورتحال جو ہمیشہ کے لیے رہے گی؟ آج بین الاقوامی جو سیاست دیکھ رہے ہیں آپ، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ملک بھی جو ہے وہ بچا ہوا نہیں ہے۔ چند لوگوں کے، چند اس ممالک کے سوا، یورپی ممالک ہیں یا جو ہے مشرق وسطیٰ، تو ایک پورا ایک وہاں ایک آگ دہک رہی ہے۔ تو ہمارا یہ ملک جو ہے ابھی تک جو ہے اس آگ کے شعلوں کی نظر نہیں ہوا، کسی بڑی جنگ کا یہاں کوئی ایسا آغاز نہیں ہوا۔ لیکن اب جو تازہ ترین صورتحال ہے، جس طرح انڈیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یا اس سے پہلے جو کشمیر میں جو صورتحال تھی، تو وہاں جو ہے ایک ہندوستان میں لوگ جو ہیں وہ اب سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، جن علاقوں میں کبھی مظاہرے کا نام سنا ہی نہیں تھا، وہ لوگ بھی وہاں سے وہ سڑکوں پہ باہر نکل آئے ہیں اور حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ تو وہاں جس طرح عام تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں، اور ہندوستانی حکام جو کہہ رہے ہیں، یا ان کی جو جس طرح وہ ارادہ ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی جارحیت کی جائے، اس سے پہلے جو سرجیکل سٹرائک کے نام سے انہوں نے کہ ڈرامے بھی کیے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے ڈرامے جو ہیں وہ ڈرامے ہی ہوں، کبھی کوئی حقیقی قدم بھی اٹھایا جا سکتا ہے، کیونکہ انڈیا کے مسائل ہیں، یہ ہمارے حکمرانوں کا، یہ کوئی بھی ہو، یہ ہوتا ہے جب اپنے ملک میں جب ان کے خلاف کوئی تحریک سرگرم ہوتی ہے، تو اس کی توجہ بانٹنے کے لیے، اس کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ کسی بیرونی ملک سے کسی کنفلکٹ کا آغاز کر دیتے ہیں، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے۔ تو اب یہاں بھی جو مختلف تجزیہ نگار جو کہہ رہے ہیں، اور اس میں جو ہماری حکومت نے بھی، عمران خان صاحب کے بھی ٹویٹ آ رہے ہیں اور باقی بھی، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ ہو سکتا ہے، زیادہ امکان یہ ہے کہ کوئی اس طرح کا انڈیا جو
کرے کوئی شرارت. تو یعنی اس کے لیے ہم تیار رہنا چاہیے ہر وقت. اور ویسے بھی یہ ایک ہمارے جو سینئر انالیسسٹ ہیں یا جو ہمارے فوجی جو سربراہان ہیں یا جو ایک یعنی فوج میں ایک یعنی انہیں بتایا جاتا ہے ایک کہ انڈیا کے ساتھ ہماری جو ہے نا ایک جنگ تو کسی حد تک لازمی ہونی ہے. اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. وہ آج ہو، کل ہو، 10 سال بعد ہو، 20 سال بعد ہو، لیکن ایک جنگ جو ہے وہ یعنی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو اب جو موجودہ صورتحال ہے، جس طرح خطے کی صورتحال ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے ہندوستان جو ہے کوئی ایڈونچر کر سکتا ہے. اب یہ تو دشمن کی ایک سازش ہے. دشمن کیا کرتا ہے یہ دشمن جانے اور اس کا کام جانے. ہم اس صورتحال میں کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر خدا نخواستہ ہم پر جنگ مسلط کی جاتی ہے تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ تو یعنی اب اس میں جو ہے نا کچھ میں حقائق جو آپ کے پیش نظر رکھنا چاہتا ہوں، بغیر کسی خوش فہمی کے، بغیر جو ہے کوئی ایسی طفل تسلیوں کے. کیونکہ جب تک ہم اپنی صحیح صورتحال کا تجزیہ نہیں کریں گے تو ہم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. یہ الگ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں اس پہ امید ہے، لیکن ہم نے اپنے طور پر یعنی پوری کوشش کرنی ہے. ہم نے اپنے آپ کو یعنی پورے دفاعی لحاظ سے تیار رہنا ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی کوئی بھی خدا نخواستہ اگر یہاں جنگ شروع ہوتی ہے تو یعنی اس کے لیے جو کیا ضروری جو وسائل ہیں یا امکانات ہونا چاہیے. تو یعنی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک آپ کا انفراسٹرکچر جو ہے مضبوط ہونا چاہیے. اب اس پہ اب تفصیل میں نہیں جاتے ہم، یعنی صرف آپ اندازہ کر لیجئے کہ جب 2005 میں زلزلہ آیا کشمیر میں، پورے ملک میں اتنی تباہی ہوئی، تو یہاں ہمیں یاد ہے کہ اسلام آباد میں یہاں بھی کچھ عمارتیں بڑی گریں. تو ہمارے پاس کوئی یعنی قابل لحاظ میں تعداد میں یعنی کرینز بھی نہیں تھے. تو اس کے علاوہ اور کئی مسائل تھے. تو یہ تو ایک اس کی طرف ایک چھوٹی سی یعنی اشارہ میں نے کیا ہے. تو ہمیں اپنا جو انفراسٹرکچر ہے وہ مضبوط کرنا چاہیے. لیکن جو ہم اب کیا کریں کہ ہم یعنی موجودہ حکومت کی جو صورتحال ہے یا اس سے پہلے جو ہے یعنی دن بدن ہم ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں. ہم اپنے اندرونی مسائل جو ہے حل نہیں کر سکتے. خارجہ پالیسی ہم نے اس کے بیڑا غرق کر دیا ہے. تو اس طرف لوگ جو ہیں ایک یعنی انتہائی ان کی مالی صورتحال انتہائی ناگفتہ بے ہے. تو اس صورتحال میں جو ہے ہم کیسا اپنا جو انفراسٹرکچر جو مضبوط کریں گے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. پھر اس کے بعد کیا ہو؟ دوسرا مسئلہ جو ہے ہماری اقتصادی حالت کا ہے. کوئی بھی ملک جو ہے اقتصادی حالت کو درست کیے بغیر جنگ نہیں لڑ سکتا. تو سب سے پہلے ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، بلکہ توجہ دینی چاہیے تھی. تو جو اس وقت ملک کی اقتصادی صورتحال ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں. یعنی ایک جب عمران خان صاحب یہاں تشریف لائے اقتدار میں تو یعنی قوم کو یہ امید تھی کہ ایک ہمارے پاس ویسے تو کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مال جو ہے وہ سب ہمارے سابقہ حکمرانوں نے وہ لوٹ لیا ہے. تو اب ایک امید بن چلی تھی کہ ہمارے حکمران جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے جو کرپٹ حکمران ہیں سابقہ، یعنی انہوں نے جو اس ملک کی دولت لوٹی ہے تو وہ ان کی جیبوں سے نکالیں گے. اور یہ بڑا ایک مضبوط ایک موقف تھا اور قوم نے بھی اسی وجہ سے ان کو ووٹ دیے تاکہ کم از کم اور کچھ حالت ٹھیک نہیں ہو سکتی لیکن کم از کم ہمارا جو لوٹا ہوا مال ہے یعنی وہ ہمیں واپس آئے گا. اور اس کے لیے ابتدائی طور پر جو بڑے جو ہمارے کرپٹ حکمران جو لیڈر تھے یا ان کو پکڑا گیا اور پھر قوم کو یہ یعنی امید بن چلی کہ اب جو ہے وہ بڑے چور تو اب یعنی ہمارے ہاتھوں میں ہیں. تو اب الحمدللہ جو ہے نا ہم اپنا لوٹا ہوا مال جو ہے وہ برآمد کر لیں گے. لیکن پھر کیا ہوا؟ قوم دیکھا کہ کس طرح ان کو پروٹوکول کے ذریعے سرحد پار کروایا گیا. یعنی وہ جو ایک چانس ایک امید کی شمع روشن ہوئی تھی وہ بھی ہم نے
یعنی اس شمع کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیا۔ تو اگر یہ آج یعنی ہمارے اقتصادی حوالے سے اگر ان لوگوں کو یعنی جیبوں سے رقم نکلوائی جاتی یا لوٹا ہوا مال واپس اگر ہو جاتا، اور اس کے لیے کوئی بڑا کوئی زیادہ فارمولہ جو ہے اس کے لیے یعنی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی آپ جو قوم کے یعنی قومی مجرم ہیں، یعنی ان کو آپ جب آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ ایمرجنسی لگا کر اگر اور کوئی مسائل ہے یا 100 طریقے سے آپ ان سے یعنی رقم جو ہے نکلوا سکتے ہیں، آئین میں ترمیم کر کے قانونی جو ہے ہمارا اس کا عدالتوں کو میں اس میں یعنی اصلاح کر کے ہم جو ہے یہ اس کو یہ معاملات بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ہماری آ جاتی ہے خارجہ پالیسی۔ یعنی جنگ اس وقت تک صحیح طور پر لڑی نہیں جا سکتی جب تک ہمارے جو ہے نا دوست نما نہ ہوں، بلکہ حقیقی دوست ہوں جو ہماری پشت پر ہوں یا ہمارا اس مشکل وقت میں ساتھ دیں۔ تو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے، یعنی پچھلے دنوں جو تماشا جو بنا تو ساری دنیا نے وہ دیکھا کہ یعنی کیا کچھ ہوا، تو یعنی اس کی وجہ سے ہمارے جو ایسے کچھ تو تعلقات ہمارے جس طرح افغانستان کے ساتھ ویسے خراب تھے تعلقات، ایران کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہتر نہیں تھے، اور صرف ایک یہ ملائیشیا اور یہ ترکی کی حکومت تھی جو کچھ عرصے سے ہم جو ہے جو ہمارے وہ حمایت کر رہے تھے، ہمارے ساتھ ہمارے یعنی ہمارے لیے وہ بہت ایک سکون کا سبب بنے تھے، کشمیر کے حوالے سے انہوں نے مدد کی تھی، تو ہم نے ان کو بھی ناراض کر دیا۔ اب ضروری جو اس کے لیے ہے، یعنی کوئی بھی جنگ اگر مسلط کی جائے تو اس میں جو ہے آپ کے خارجہ پالیسی کے حوالے سے آپ کے اسٹریٹجک پارٹنر ہوں جو اس مشکل وقت میں آپ کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کریں۔ تو اس حوالے سے جس طرح ہم دیکھتے ہیں 1965 کی وار میں، یعنی اس مشکل وقت میں ایران نے ہماری لاجسٹک سپورٹ ہمیں وہ دی، یعنی ہمارے جو فضائیہ کے طیارے یعنی انہوں نے اپنی زمین ان کے لیے فراہم کی اور وہاں جو اپنے انہوں نے بیس بنائے۔ اس کے علاوہ اور جو ہے کئی حوالوں سے، میڈیکل کے حوالے سے اور مختلف جو حوالے سے انہوں نے ہماری مدد کی۔ بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک میرے پاس ایک پرانا اخبار تھا، یہ 1965 کا یعنی جنگ کے دنوں میں، تو اس میں جو ہے ایک نیوز تھی، یعنی وہ پکچر بھی اس میں تھی کہ تہران میں لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں جو پاکستان اور انڈیا کے وار میں جو اس میں جنگ میں زخمی ہونے والے جو پاکستانی فوجی ہیں یا لوگ ہیں، یعنی ان کو خون دینے کے لیے وہاں لائنیں تہران میں لگی ہوئی تھی۔ یعنی اب یہ دیکھیں ہماری کتنی بدقسمتی ہے کہ ہم نے ایسے دوستوں کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لا کھڑا کر دیا، یعنی جنہوں نے ہمارے لیے خون فراہم کیا، ہم انہیں چھوڑ کر ہم جو ہے نا ریالوں کے چکر میں، چند ریالوں کے چکر میں ہم نے جو اپنے جو اصل جو مخلص دوست تھے ان کو ناراض کر دیا۔ تو یہ ضرورت تھی کہ اس دور میں اب جب اس صورتحال میں ایران سے جو ہے بہتر تعلقات جو ہے ہم بناتے، لیکن اس طرف بھی ہم نہیں گئے۔ پھر یعنی اس میں دیکھیے کہ جب ایران کے پریزیڈنٹ ہاشمی رفسنجانی جب آئے یہاں، تو جاننے والوں کو یعنی وہ یاد ہے کہ انہوں نے یہاں اس وقت پاکستان سے دفاعی معاہدے کی پیشکش کی تھی، یعنی ایران جس کے بارے میں ہم طرح طرح کے جناب باتیں کرتے ہیں سارے، یعنی ہمیں اس کی دوستی کو ہم دشمنی میں ہم نے تبدیل کر دیا ہے، یعنی وہ ایران کا پریزیڈنٹ ہمیں یعنی دفاعی معاہدے کی ہم کے ساتھ بات کر رہا ہے، لیکن ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ اور باقی افغانستان کی صورتحال تو ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد جو اس میں جو ایک چیز ضروری ہے آپ کی، یعنی تیل کی سپلائی لائن آپ کے پاس جو ہے نا وہ موجود ہونا چاہیے، جہاں سے جنگ کے دنوں میں تیل کے بغیر جو ہے جنگ نہیں لڑی جا سکتی۔
تو اس کے حوالے سے ہمیں یعنی وہ ہونی چاہیے ایک سہولت. لیکن ہم نے کیا کیا, یعنی وہ رستہ بھی ہم نے اپنے لیے بند کر دیا. ایران جس نے ہمیں تیل کی پائپ لائن بچھانے کے لیے اپنی طرف کی یا اپنی سرحد سے کے اندر اس نے پائپ لائن وہ لے آیا تھا, لیکن ہم نے یعنی اس کا بھی جو ہے نا ہاتھ کو جھٹک دیا. جس طرح آج ہم نے طیب اردوغان اور یا ملیشیا کے صدر کا ہاتھ جھٹکا ہے, اسی طرح ہم نے ایران کے ساتھ بھی کیا اور اپنے مخلص دوستوں کے ساتھ. تو بہرحال لیکن یہاں اب مجھے وہ یاد آ رہا ہے, یعنی اب ہماری صورتحال, ہمارے جو رہنما یا جو ہمارے یہاں جو ہیں, اب اس میں مجھے یاد ہے کہ یہ پاکستان پیپل پارٹی کے جو پچھلے دور میں یا اس سے پہلے جو احمد مختار تھے, اور اسی طرح نون لیگ کے احمد مختار یعنی وزیر دفاع, پھر اسی طرح غلام دستگیر خان نون لیگ کے بعد میں رہے, یہ بھی وزیر دفاع تھے. تو ان دونوں حضرات کے بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں کہ انڈیا کے ساتھ جنگ میں ہم جو چند دن تک بھی نہیں لڑ سکتے. تو یہ تو ہمارے جو یعنی وزیر دفاع کرنے والے جو ہمارے لوگ ہیں, یعنی اس طرح کے بیان دیتے ہیں. بہرحال اس پہ ہم مزید گفتگو جو ہے ایک وقفے کے بعد کریں گے. السلام علیکم ناظرین, دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی یعنی آئندہ آنے والی مشکلات کے حوالے سے, یعنی جو انڈیا کے ساتھ ہماری صورتحال بن رہی ہے, تو اس میں ہماری تیاری کس قسم کی ہونی چاہیے, کیا کرنا چاہیے. ناظرین, یہ اکثر ہم سنتے آئے ہیں, جسے ہم اپنا عقیدہ کہیں, خوش فہمی کہیں یا جو بھی ہے, کہ پاکستان جو ہے کیونکہ اسلام کے نام پر بنا ہے اس لیے اسے کچھ نہیں ہوگا. تو میری تو سمجھ میں یہ بات آئی نہیں کہ میں جب دنیا کے مختلف ممالک پر نظر دوڑاتا ہوں, مثال کے طور پر جو اسلامک ممالک ہیں, عراق کی صورتحال ہمارے پاس سامنے ہے. یعنی عراق وہ ملک ہے جس کی سرزمین پر اولی العزم انبیاء جو ہیں وہ سو رہے ہیں, اور اس کے علاوہ یعنی ہمارے جو مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں, تو ان کے بڑے رہنما یعنی ان کے جو مزارات یا جو حرم ہیں وہ عراق پہ واقع ہیں. مثال کے طور پر امیر المومنین کا حرم وہاں ہے, امام علی مقام کا حرم وہاں ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہیں جس طرح امام ابو حنیفہ وہ بھی وہیں یعنی ان کی قبر مبارک موجود ہے. پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا بھی مزار موجود ہے. لیکن اس انتہائی مقدس زمین پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے عرصے سے وہاں جو ہے وہ زمین جو پامال ہو رہی ہے, یعنی یہود و نصارہ کے ایجنٹوں کے ذریعے امریکہ نے اس سرزمین پر قبضہ کیا, وہاں کتنی قتل و غارت کی, اور ابھی تک وہاں سازشیں ہو رہی ہیں. تو یعنی کیا ہماری پاکستان کی زمین ذرا ہمارے وطن کی مٹی ہے, ہمارے لیے جو ہماری یہ ماں ہے, مقدس ہے, لیکن کیا عراق کی مٹی سے زیادہ مقدس ہے, جہاں حضرت علی, امام حسین, شیخ عبد القادر جیلانی اور کتنے یعنی بزرگ ہستیاں جو ہے پیغمبر جہاں دفن ہیں. تو وہاں پھر کیوں نہیں یعنی وہاں پر جو ہے ان کی مدد ہو سکی, اور کیوں وہاں انہوں نے دنیا کی جو یہود و نصارہ کی قوتیں وہاں آ کر بیٹھ گئی. تو حاضرین محترم, یعنی اس کا سیدھا سادہ جواب ہے جو قرآن میں ہمیں درس دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم, کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. تو ناظرین کرام, اگر پارٹیشن کے بعد یا قیام پاکستان کے بعد اگر اسلام کے نام پر واقعی یہ ملک حاصل کیا گیا تھا, تو اگر ہم نے وہاں اس سرزمین پر خدا کا نظام, خدا کا قانون نافذ کیا ہوتا, تو پھر ہم کہہ سکتے
کہ اس سرزمین کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہاں اقتدار میں آ کر جو ملک اسلام کے نظام یا اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، وہاں جو یعنی اسلام کے منافی قوانین کا نفاذ کیا گیا، اور جو کچھ آج ہماری سرزمین پر ہو رہا، پوری تاریخ پڑھیں تو کیسے کیسے جو ہے یہاں ہم نے کام کیے، کیسے کیسے جرائم یہاں نہیں ہو رہے، کیا کیا یہاں مظالم نہیں ہو رہے۔ بہرحال ایک لمبی داستان ہے، تو اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے یعنی جزا اور سزا جو ہمارے اعمال کی وجہ سے ملے گی۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے نام پر حاصل کر لیا ہے تو جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، اس کے پہلے تو ہمارا جو ہے نا ایک حصہ تو الگ ہو گیا نا، یعنی اسی پاکستان کا آدھا حصہ جو اسلام کے نام پر ہم نے حاصل کیا تھا، وہ یعنی دنیا کی بزدل ترین قوم نے ہم سے لے لیا۔ یعنی جو ہندوؤں کو ایک طرح ہم کہتے ہیں اس انڈیا کو بڑے بزدل ہیں، لیکن یہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا نہیں تھی ہمارے لیے کہ ہم نے اس کی یعنی جو ملک ہم نے اللہ کے نام پر حاصل کیا تھا وہاں ہم نے اس کے یعنی اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کا نفاذ نہیں کیا؟ تو بہرحال اس پہ بات کسی وقت پھر ہوگی۔ اب ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے جو ہے ساتھ اس پروگرام میں ڈاکٹر علی رضا صاحب بھی تشریف فرما ہیں، ہم ان کی طرف جاتے ہیں تو انہیں بھی اپنی گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، خیریت سے؟ یہ جو اس سے پہلے یعنی میں نے اپنا وہ کہہ لیں کہ دل کا درد بیان کیا ہے، یعنی اصل جو حقیقت ہے، جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، یعنی اس کا میں نے اظہار کیا ہے۔ تو ہم جو ہے نا ویسے جو ایک یعنی کسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں یا کیا ہے، یا ہم جو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے بھی ہمارے مسائل نہیں حل ہوتے۔ یعنی یہ چیزیں جب جنگ شروع ہو جاتی ہے، آ جاتی ہے، تو پھر جو ہے نا کچھ نہیں کر سکتا بندہ، پھر وہی ہوتا ہے جو اس کے یعنی اللہ چاہتا ہے۔ ویسے بھی اللہ کی مدد سے یا اس سے جو چاہتا ہے وہی کچھ ہوتا ہے۔ تو اب جو صورتحال ہم دیکھتے ہیں، ہمارے حکمرانوں کی پالیسیاں یا یہ ہیں یا جو صورتحال بن رہی ہے، تو کیا اس میں آپ کا کیا اس میں فرماتے ہیں اس حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں، یا ہم کیسے اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو کسی بڑی مصیبت کے لیے تیار کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ پوری دنیا میں اس وقت جس طرح جنگ کے بادل جو چھائے ہوئے ہیں اور پوری دنیا جس وقت بے چینی اور ایک اضطراب کا شکار ہے، اور اس میں بالخصوص جو عالم اسلام ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ جو ہے مشکلات کا شکار ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام کے جتنے بھی ممالک ہیں، کوئی ایسا ملک نہیں ہے اس وقت جہاں پہ کوئی امن یا کوئی سکون کی حالت ہو۔ تو تمام ممالک اس وقت انتہائی مشکلات کے شکار ہیں، اور پھر بالخصوص جب ہماری توجہ اپنے ملک یعنی کہ پاکستان کی جانب آتی ہے تو ہماری پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اور دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پاکستان اس وقت بہت ہی گمبھیر صورتحال سے گزر رہا ہے، یعنی کہ اس کو معاشی اور جو اندرونی مسائل ہیں وہ الگ اپنی جگہ پہ قائم ہیں، جن میں معاشیات کے حوالے سے مسائل ہیں، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، عدم مساوات ہے، بے عدلی ہے، نہ ہم کو انصاف مل رہا ہے، غریب لوگ جو ہیں وہ مزید اس چکی میں پستے چلے جا رہے ہیں، اور جو ایک امیر ہیں وہ مطلب مزید اپنی اس ہٹ درمی پر قائم ہیں، یعنی کہ جو سرمایہ دارانہ نظام تھا، کیپٹلسٹ سسٹم ہے، اس کے جو اچھا، ایک اثرات ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب یہیں آپ کو میں کرتا ہوں، یعنی جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی بھی کوئی جرم کرے تو صحیح، اس سے پہلے انہوں نے یعنی ایک جملہ فرمایا تھا، یعنی جس میں قوموں کی تباہی کی وجہ بیان کی تھی۔ انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ یعنی اس سے پہلے قومیں اس وجہ سے تباہ ہوئی ہیں کہ وہاں جب کوئی چھوٹا جرم کرتا تھا تو اسے تو سزا دی جاتی تھی، لیکن کسی بڑے مجرم کو سزا نہیں دی جاتی تھی، یعنی قوموں کی تباہی کی وجہ سب سے۔ تو اللہ نہ کرے اس کا عذاب ہم پہ نازل ہو، جس طرح یہاں جو ہے انصاف کو پامال کیا جا رہا ہے، اور بڑے جو ہیں بڑے سے بڑے اب ان کو کیا کہہ لیں، یعنی اب چور کہیں کیا کریں انہیں، مطلب بیمار کہیں کیا کہیں، یعنی ان کو یعنی کس طرح پروٹوکول کے ساتھ چھوڑا جاتا ہے۔ وہی میں گزارش کر رہا تھا، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی مطلب ہم ان حالات میں اللہ تعالیٰ کرے گا، ہمیں امید تو ہے پھر بھی کہ ہم پہ رحم کرے گا۔ تو جب تک وہ کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے آپ اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، تو جب آپ کے گھر کے حالات صحیح نہ ہوں تو آپ باہر
جو ہے اب ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے. تو ہمارے گھر کے جو حالات، جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ جو جتنے بھی مسائل ہیں، اب کوئی بھی حکومت اب تک اس حوالے سے کامیاب نہیں ہو پائی کہ وہ فوکس ہو کے اپنے ان معاملات کی طرف توجہ دے کے ان کو امپروو کرے، بہتری. مطلب دن بدن یہ حالات جب سے پاکستان بنا ہے، چند کچھ بیچ میں ایسا وقت آیا جس وقت کچھ بہتری آئی تھی، لیکن اس کے بعد ہم بدتدریج اس میں یعنی کہ ہم ڈکلائن ہی دیکھ رہے ہیں. اور میں اس میں قطع کلامی، یعنی مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، یعنی اس میں حکمرانوں کا تو ہے یہ قصور، ہمارا قوم کا بھی یعنی تجزیات اس میں بھی قصور. قرآن مجید کی آیت ہے جی کہ وہ قوم کبھی بھی مطلب بہتر نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. یعنی اب جب ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، وہ جو نیرو بانسی بجا رہا تھا، یا جو بغداد میں جو بنو عباس کے دور میں جو اس وقت جو آپس میں لوگ جھگڑے تھے اور کھیل تماشوں میں مصروف تھے، اور یہ حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی پر عذاب نازل کرتا ہے تو اسے کھیل تماشوں میں غرق کر دیتا ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا، یعنی ایک طرف جو ہے نا، یعنی آج کی خبریں میں نے سنی، یعنی انڈیا جو ہے وہاں جو شیلنگ کر رہا ہے، یعنی ایک آگ لگی ہوئی ہے ساری طرف ہے، کس طرف ہے. لیکن ساتھ افسوس ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ جو جس خبر کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے وہ کرکٹ کی نیوز کو، کھیل تماشے کو. یعنی یہ وہ وقت ہے جب ہمیں یعنی گھروں سے نکل کے میدانوں میں آ جانا چاہیے اور گڑ گڑا کر اللہ کے حضور معافی مانگنا چاہیے. اس میں ہمارا میڈیا بھی بہت قصوروار ہے. جی ہاں، میڈیا کا مطلب میڈیا کو چاہیے کہ پوری وہ قوم آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. بالکل، کہ جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اس کو ہم ہائی لائٹ نہیں کر رہے. وہ اقبال نے کہا تھا نا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اب تو پورا کا پورا کارواں جو ہے وہ پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے. تو من حیث القوم ہم لوگوں کا احساس بالکل ختم ہو چکا ہے، ضمیر ہمارا پتہ نہیں کدھر چلا گیا ہے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ جب تک ہم لوگ بطور قوم ہم لوگ خود بیدار نہیں ہوں گے تو یہ چیزیں امپرومنٹ کی طرف جاتی ہوئی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نظر نہیں آ رہی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا گوائیں جی کہ ہمیں بطور ایک قوم ہمیں شعور آ جائے اور بہتر ہو. اور ہمارے جو عوام کے اوپر جو حکومت بیٹھی ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ ہم لوگوں نے خود ہی ان کو الیکٹ کیا ہے. ہم کبھی حکومت کو جو گلہ دیتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، تو حکومت سے گلہ کرنے کی جو ہم تو برابر کے شریک ہیں. جی ہم بالکل برابر کے شریک ہیں. لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب یہ یعنی اس حد تک ہمارے عوام کو شعور تھا کہ انہوں نے جب نئی حکومت کو ووٹ دیے، عمران خان صاحب کی تقریریں سن کر، یعنی اس سے پہلے ان کے ذہن میں اتنا تھا کہ اس سے پہلے جو آئے ہیں یعنی انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، چاہے پیپل پارٹی ہو چاہے نون لیگ ہو. تو اس حد تک تو انہیں شعور تھا کہ اب جو ہے نا ان کو کوئی نئی قیادت لانی چاہیے. لیکن پھر جو نئی قیادت نے دعوے تو کیے، لیکن اس کے بعد جو جب حکومت آئی برسر اقتدار، تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد جو یعنی اہل نظر افراد تھے، یعنی انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ صرف باتیں ہی ہیں، یعنی ان میں وہ کوئی یعنی انقلابی فکر نہیں ہے، انقلابی جذبہ نہیں ہے. اس ملک میں یہاں ایک انقلابی قیادت کی ضرورت تھی، لیکن وہ یعنی ہمیں یعنی وہ پہلے پتہ لگ گیا وہ چند ایک دو مہینوں میں کہ یہاں وہ ایسا کام ہونے والا نہیں ہے. اصل میں جو نئی حکومت آئی ہے وہ بھی قومی مفاد کی بجائے وہ ذاتی مفاد کو سامنے رکھ رہی ہے نا. اگر قومی مفاد کو سامنے رکھے تو اس میں پھر بہت سی چیزیں بہتری کی طرف ڈاکٹر صاحب ذاتی مفاد کیا ہے؟ یعنی اب کیا یعنی ان کے پاس کوئی پیسوں کی کمی ہے، یہ کوئی ان کا لیونگ سٹینڈرڈ کیا کوئی اس سے بہتر کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا ہے. چاہے اب لیکن ہوس آپ کو پتہ ہے کہ ہوس ایک ایسی چیز ہے کہ وہ کبھی بھی اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے نا. پھر لیکن جو ہے نا وہ کرتا ہے انسان جو سوچتا ہے کہ میرے پاس ہر قسم کی دولت ہے تو اس کو میں اپنی یعنی اس کو اپنی عزت افزائی کے لیے استعمال کروں، یعنی اپنا قد بڑھانے کے لیے، اپنی عزت بڑھانے کے لیے یعنی انسان سوچتا ہے. لیکن اس کے باوجود اتنا کچھ ہونے کے باوجود یعنی اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں. کیوں ذلیل کر رہے ہیں؟ ابھی دیکھیں بات آپ کی پھر کرتی ہے، یہ ابھی کہا جا رہا ہے جی وہ ہمارے جناب کتنے لاکھ جو ہیں، وہ اردوغان نے تو 40 لاکھ کہا لیکن اتنے نہیں تھے، تقریباً 20 لاکھ جو ہیں وہ سعودی عرب میں ہمارے جو مزدور جو مزدوری کرتے ہیں. اچھا وہ جی اگر یعنی اگر یہ ہو جاتا، اگر وہاں چلے جاتے تو یعنی وہ جو مزدور ہمارے نکال دیتے یعنی اتنے لاکھوں. میں ان سے کہتا ہوں کہ یعنی آپ نے اگر یہاں وہ مزدور لی ہیں تو انہوں نے آپ کی فوج بھی لی ہے جو ان کی حفاظت کے لیے. اگر ہمارے وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہمارے لاکھوں جو ہیں مزدور واپس کر دیں گے تو ہماری فوج بلا لیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ اس دنگ پیکر یعنی بن سلمان کیا اس کے والد گرامی شاہ سلمان بھی یہاں عمران خان کے قدموں میں بیٹھے ہوتے، یعنی ان کے ریالوں سے زیادہ انہیں جو یعنی ہمیں ان کے ریالوں کی ضرورت، لیکن انہیں اس سے زیادہ اپنی جو ہے حفاظت کے لیے ہماری فوج کی ضرورت ہے. وہ ان کے تو ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں سارے.
تو بس یہ ایک بہت ہی افسوسناک پہلو ہے جی ہمارا، کہ حالانکہ دیکھیں کہ ہماری جو افواج پاکستان ہیں انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور ملکی دفاع کے لیے انہوں نے کسی موقع پہ بھی یعنی کہ اپنے آپ کو بچایا نہیں، اور ہمیشہ انتہائی دلیری کے ساتھ اور ہر دہشت گردی کے حوالے سے جو ان کی جو یعنی کہ جو خدمات ہیں وہ اس سے بھی کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا. لیکن جو ہمارے حکمران ہیں وہ ہر موقع پہ بس فوج پاکستان کو بھی مطلب ذلیل کرنے سے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. لیکن ہمیں اور ڈاکٹر صاحب امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا. ابھی بھی حکمران بس ہم امید کر سکتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کی ذات سے اصلاح کرنے اس قوم اور کو ہدایت سیدھے ملے راستے اور پر بہتری آ کی طرف جائیں آئے. تو جی اللہ تعالیٰ ہر وقت جو ہے نا دعائیں سننے کے لیے تیار ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی آج ہمارا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. نیکسٹ ہفتے ہم کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم.